الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون سامعین محترم، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور جب شعبان المعظم کا مہینہ طلوع ہوتا تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک میں ایک برکت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، جس میں
بہت سے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمانی کیفیات پہ غور کریں۔ بچے اور چھوٹے اس کو بلائیں گا، ہم اپنی ایمانی کیفیات پہ غور کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے اور ہم اپنے ایمان میں کس درجے پر ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر و عمودہ، کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا مقصود کیا ہے اور دین کا مقصد کیا ہے، وعمودہ، اور دین کا ستون کیا ہے، ورا الا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ الصنام، اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کا جو کوہان ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، تو دین کے کوہان کی چوٹی کیا ہے۔ یعنی حضرت معاذ یہ جو اسلوب ہوتا ہے کہ مخاطب کو یہ کہا جائے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو شک ہے یا وہ مخاطب کے بارے میں شک ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا، بلکہ اس سے اس کی توجہ کو مبذول کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل سے آپ نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دین کی حقیقت اور مقصود کیا ہے، دین کا ستون کیا ہے اور دین کا عروج کیا ہے، ذروۃ الصنام میں ہی اس کے کوہان کی چوٹی، یعنی دین کا عروج۔ قلت، میں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ فرمائیے، میں تو سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راس الامر الاسلام، کہ دین کا جو مقصود ہے نا وہ اپنے سر کو جھکا دینا ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا جو عمود ہے یعنی اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، وذروۃ صنامہ الجہاد، اور دین کا جو جوبن ہے، دین کا جو عروج ہے وہ جہاد ہے۔ گویا یہاں پر آپ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز راس الامر دین کا، اور دوسری چیز دین کا عمود، اور تیسری چیز دین کا عروج، دین کے کوہان کی چوٹی۔ اب ان چیزوں پہ ہمیں غور کر کے اپنی دینی کیفیت کو سمجھنا ہے، اور یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ خوش فہمیاں، بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں،
یہ اندر سے کھوکھلے لوگوں کا کام ہوتا ہے. جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ عظمت دیتا ہے وہ حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں بھی ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں محاسبے کے لیے پیش ہو جاؤ. یہاں پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ راس الامر کیا ہے دین کا. راس الامر سے مراد کیا ہے؟ راس الامر جو ہے وہ کسی چیز کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر وہ پوری چیز گھومتی ہے. ایک اصطلاح ہوتی ہے راس المال، کہ راس المال کتنا ہے. راس المال سے مراد یہ ہے کہ ایک تاجر کے پاس جو اصل مال ہے جس پر وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے. ویسے تو کسی سے کچھ پیسے لینے ہوں گے، کسی کو دینے ہوں گے، کسی سے ادھار لیا ہوگا، یہ تو چلتا ہے نا. اس کا اصل جو ہے وہ کتنا پیسے ہیں اس کو کہتے ہیں راس المال. یعنی کسی چیز کا جس چیز پر مدار ہو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کام کا ایک مقصود ہوتا ہے اور وہ جو مقصود ہے اسے کسی حال میں بھی اگنور نہیں کیا جاتا. مثلا ایک بندہ تجارت کرتا ہے، وہ بڑے وقت پہ آ کے اپنی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے. گاہک آئیں تو ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کلام کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی دکان پہ آ کے دو بندے آپس میں جھگڑا شروع کر دیں تو اس کو بھی کہتا ہے بھائی یہاں نہ کرو، جو میرے رزق کا معاملہ ہے. لیکن تجارت کا جو اصل مقصود ہے وہ صرف دکان پہ بیٹھنا نہیں ہے، وہ دکان کو شور شرابے سے بچانا نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ کوئی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تجارت کا جو اصلی مقصود ہے وہ نفع کمانا ہے. تو نفع جو ہے نا یہ تجارت کا راس الامر ہے. یعنی اگر وہ گاہک سے اچھے طریقے سے کلام کرتا ہے تو نفع کے لیے کرتا ہے. اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ میری دکان کی ساکھ بن جائے تو نفع کے لیے کرتا ہے. اگر وہ دکان پہ آئے ہوئے بندے کی کوئی تلخ بات بھی سن لیتا ہے تو نفع کے لیے سن لیتا ہے. یعنی آپ کو کوئی ایسا تاجر نہیں ملے گا جو اپنا نفع کو ڈسٹرب کر دے. تو میرا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ گھوڑا اگر گھاس سے پیار کرے گا تو کھائے گا کیا. یعنی ایک تاجر جو ہے وہ اپنا نفع کبھی نہیں بھولتا. وہ لاکھ آپ سے کہے گا آپ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا نسلوں سے تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ کبھی اپنا نفع نہیں بھولے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ راس الامر ہے، تجارت کا راس الامر. اس طریقے سے ایک سیاستدان ہے، وہ کسی کی خوشی غمی میں بھی جائے گا، کسی کے آڑے وقت میں اس کے کام بھی آئے گا. اس کا مقصود کیا ہوگا؟ اپنی سیاست. یعنی وہ اپنی سیاست کو کہیں نہیں بھولے گا. وہ کسی کے جنازے پہ جائے، کسی کی شادی میں جائے، کسی پر کوئی مشکل وقت آ گیا اس کا ساتھ دے، وہ اپنی سیاست کو کبھی نہیں بھولے گا. تو سیاستدان کا راس الامر کیا ہے؟ سیاست. کبھی نہیں بھولے گا اس کو. اسی طریقے سے بلکہ بعض جو
گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو پہلے اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو لڑاتے ہیں، پھر سیاست چمکانے کے لیے ان میں صلح بھی کرواتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک اپنے یعنی سیاست کو چمکانے کا ان کے نزدیک ایک انداز ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے ایک طالب علم ہے، طالب علم کا جو راس المال ہے وہ طلب علم ہے، یعنی ایک اچھا طالب علم، ترخانے والا نہیں، اچھا طالب علم، وہ علماء سے ملے گا، علم سیکھے گا، وہ جاہلوں کے پاس بیٹھے گا، ان سے بھی کچھ سیکھے گا کہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا، وہ دنیا داروں کے پاس جائے گا، وہاں سے بھی کچھ سیکھے گا۔ اس کا راس الامر کیا ہے؟ علم۔ ہر چیز کا ایک مقصود ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کا مقصود کیا ہے، دین کا راس الامر کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راس الامر الاسلام۔ اسلام جو ہے نا، ایک تو آپ اس کا اسلام کہتے ہیں بینگ مذہب، یعنی نام ہے، مذہب کا نام ہے اسلام، اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ اسلام کی ہی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر اسلام اس معنی میں نہیں ہے راس الامر الاسلام کہ دین کا مقصود اسلام ہے، یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے۔ اسلام کا ایک یہاں پر یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے، لغوی معنی میں اسلام کا جو لفظ ہے نا، اس کا لغوی معنی ہے گردن نہادن بطاعت، یعنی کسی کا حکم مانتے ہوئے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، لغت میں اسلام کا یہ معنی ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم گردن جھکا دے، عرض کیا میرے مالک میں نے اپنی گردن جھکا دی اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ اسلام کا لغوی معنی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے، انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام کا مظاہرہ کیا، اسلمنا، ہم لفظی معنی ہم اسلام لائے۔ تو یاد رہے کہ اسلام اور ایمان یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہر کا نام ہے اور ایمان باطن کا نام ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاحات کے مطابق اسلام اور ایمان، الایمان والاسلام شیء واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ فاخرجنا فیہا من کان من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے وہاں سے مومنوں کو نکال لیا اور وہاں مسلمانوں کے گھر کے سوا گھر نہیں تھا، اسی گھر کو مسلمانوں کا گھر کہا گیا، اسی گھر کو مومنوں کا گھر کہا گیا ہے۔ الاسلام والایمان شیء واحد۔ جو لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ اس لیے صحیح نہیں کرتے کہ یہاں پر وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا میں اسلمنا اپنے شرعی معنی میں نہیں ہے بلکہ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے ہم نے اسلام کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا،
سر تسلیم خم کر دینا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، دین کا جو مقصود ہے نا، اور دین کا جو راس الامر ہے، جو حقیقت مقصود ہے دین سے، وہ ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارے رب کا کوئی بھی حکم پہنچے، نہ تمہاری خواہش اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، نہ تمہارا مفاد اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، نہ تمہاری برادری اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، نہ تمہارا لالچ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، نہ کوئی ڈر اور خوف اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ بس جب رب کا حکم پہنچ گیا تو تم نے اپنا سر جھکا دیا اپنے رب کے سامنے۔ یہ ہے اسلام کا مقصود، یہ ہے اسلام کا راس الامر۔ وہ میں آپ کو حضرت ابو بن ابی کعب کی بات سناتا رہتا ہوں، ابراہیم بن آدم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس نام سے بھی پکارو گے میں بھاگا بھاگا آؤں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ شوق سے کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی کھلاؤ گے خوشی سے کھاؤں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی منشا نہیں ہوتی، جو بھی پہنائیں گے شوق سے پہنوں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں لگا رہوں گا۔ ابو بن عدم کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، جب اس کا حکم پہنچتا تو میں اس کے ارشاد کی تعمیل کے لیے بھاگ کھڑا ہوتا، اور جب اس کا حکم پہنچتا کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے، میں ہر چیز کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیتا۔ میرے بھائی یہ جو ہے نا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام کا مقصود ہے۔ اب دیکھیے بندہ جو ہے نا، بندہ یہ صرف نماز کے 15 منٹ میں رب کا بندہ نہیں ہوتا، یہ نماز پڑھنے کے بعد دکان پر جا کے بیٹھ جائے وہاں بھی رب کا بندہ ہے، یہ عدالت میں چلا جائے وہاں بھی رب کا بندہ ہے، یہ تخت شاہی پر بیٹھ جائے وہاں بھی رب کا بندہ ہے، یہ معاشرت میں الجھا ہوا ہو تب بھی رب کا بندہ ہے۔ تو بھائی اسلام سر تسلیم خم کرنا، اس کا تعلق صرف عبادات اربع کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے، کہ جب ایک بندے نے ہر موقع پہ اپنا سر جھکا دیا، نہ اس نے اپنی خواہش کی پرواہ کی، نہ اس نے اپنے مفاد کو دیکھا، نہ اس نے اپنی برادری کو دیکھا، نہ اس نے اپنے دوست احباب کو دیکھا، جو چیز بھی اللہ کے حکم کے راستے میں رکاوٹ بنی اس نے اسے پیچھے کر دیا اور مولا کے حکم کو آگے کر دیا، تو کہا جائے گا اس کو رب نے مسلم بنا دیا ہے، اس کو خدا نے اسلام کی حقیقت عطا کر دی ہے۔ سامعین محترم، آپ غور فرمائیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا، انسان جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ چاہتا تو یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ اگر نماز کے وقت سو رہا ہے مسلمان، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز کو فضول سمجھتا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
وہ سارا کچھ مانتا ہے، لیکن ہے کیا؟ نیند کی خواہش اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ نیند کی خواہش اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ کس بندے کو نہیں پتا کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے رشوت نہیں لینی؟ کوئی ہے ایسا بندہ جس کو پتا نہ ہو؟ ہر بندے کو پتا ہے۔ علم کی تو کمی نہیں ہے، سمجھنے کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، احساس کی کمی ہے، لیکن بندہ کیوں لے لیتا ہے؟ اس لیے کہ مال کی محبت حکم الہی پہ غالب آ جاتی ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ کہتا ہے نا کہ میرا جان مال تن من دھن اپنے رب کے نام پہ قربان ہے، لیکن حقیقت میں نیند کا ایک جھونکا نہیں قربان کر سکتا، اپنا ذرا سا مفاد نہیں قربان کر سکتا۔ تو بندے کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اب جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ اس نے کہا میں اپنی خواہش پہ عمل کروں گا، لیکن اس وقت تک جب خواہش میرے رب کے حکم سے ٹکرائے گی نہیں، میں اپنا مفاد چاہوں گا، لیکن اس وقت تک جب تک میرا مفاد حکم الہی کے خلاف نہیں ہوگا، میں اپنے دوست احباب کا خیال رکھوں گا، لیکن اس وقت تک جب تک یہ مجھے حکم الہی کے خلاف نہیں لے جائیں گے۔ اگر کوئی بھی چیز حکم الہی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو میں ہر چیز کو اپنے پاک رب کی رضا پر قربان کر دوں گا۔ جس بندے کو دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ جب اس نے اللہ کی بندگی کی نا، دوست بھی ناراض ہو گئے کہ یہ تو کیا کہتا ہے کہ تو میرے حق میں گواہی نہیں دے گا؟ یار تو میرا دوست ہے، یار تو میرا بچپن کا دوست ہے، تم نئی موقع پر تھا، جا گواہی تو دینا۔ اس نے اس کو ناراض کر دیا، جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ آئی اس نے اس کو قربان کر دیا، لیکن اس نے اپنے مولا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہ دین کی اصل ہے، یہ دین کا مقصود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی مقصد جو ہے نا آپ کو بغیر جد و جہد کے نہیں ملتا، تو اللہ کی قسم ہے میرے رب کی رضا کے سے بڑھ کر کوئی بندے کے لیے قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر بندہ ہر چیز کے لیے بہت کچھ برداشت کرتا ہے تو اسے کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے۔ اگر بندے کا یہ خیال ہو کہ میں دنیا کے کاموں کے لیے تو بڑی محنت کروں، بڑی باتیں بھی سن لوں، بڑا کچھ برداشت بھی کر لوں کہ میرے رزق کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی رضا مجھے خوش فہمیوں سے مل جائے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو میرے بھائی میرے رب کی بارگاہ میں ایسی خوش فہمیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آدم چشتی صاحب نے کہا تھا یہ تو چڑھیا سولی دار بھی نہیں، یہ تو چڑھیا سولی دار بھی نہیں، یہ تو بکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گاؤنے پیندے نے، کئی دوزخ ٹپنے پیندے نے، کئی جنگل گاؤنے پیندے نے، کئی دوزخ ٹپنے پیندے نے، وچ عشق جڑا آرام لبے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ یہ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شکار کرے، یہ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شکار کرے، دٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ بھائی کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اب سامعین محترم
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ آدمی ہیں، ان آدمیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے کال کا بھی امام بنایا تھا اور حال کا بھی امام بنایا تھا، جن کی دونوں آنکھیں روشن تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرحلے ہیں بندے تیرے اسلام کے۔ اسلام، پھر میں عرض کروں، اللہ کے سامنے جھک جانا کہ مالک بندہ سو رہا ہے، اللہ کے منادی کی آواز آ گئی، آؤ نماز کے لیے۔ پہلے اسے نیند پیاری تھی، اب وہ نیند چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے چل پڑے۔ اس کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ ایک بندے کے بڑے مال پہ قبضہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا اگر میں نے یہ حرام مال پہ قبضہ کیا، ایک دن مجھے اپنے رب کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے چھوڑ دیا، اس کو جھک گیا اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 3 مرحلے ہیں لوگوں اسلام کے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب بندے کے پاس اللہ کا کوئی حکم پہنچ جائے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ یہ کمال ایمان ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بھی عادت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی عادت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے کو یہ عادت ہے نا اس کی، اس نے چلتے چلتے ایک کونے پہ ہاتھ لگا کے جانا ہے تو اس کو بھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن شراب کی عادت تو سب سے بری عادت ہے۔ اب جب اسلام آیا تو لوگ عام شراب پیتے تھے، اور اسلام نے درجہ بدرجہ ان چیزوں کو ختم کیا۔ بہت سے لوگ تھے جو مسلمان تھے اور شراب کا استعمال کرتے تھے کیونکہ ابھی حرام ہی نہیں تھی۔ جب یہ حکم آیا نا کہ لوگوں یہ جو شراب اور جوا ہے اس کو چھوڑ دو، آخر میں جملہ تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے نہیں ہو، کیا تم باز نہیں آتے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، لوگوں تمہارے رب نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ اس وقت شراب پی رہے تھے، جن کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، انہوں نے وہ جام لبوں کو نہیں لگائے، پیچھے کر دیے اور پکار اٹھے انتہینا ربنا انتہینا ربنا، پروردگار تیرا حکم نہیں تھا، ہم پیتے تھے، اب تیرا حکم آ گیا ہے، ہم نے تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور شراب جو تھی وہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دی گئی۔ جس بندے کو یہ درجہ مل جائے نا، اسے اللہ نے کامل اسلام دیا ہے، اسے اللہ نے کامل ایمان دیا ہے۔ اللہ کی قسم کے دعووں سے باتیں نہیں بنتی، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا خدا تو بندوں کے کیفیات اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس اللہ کا حکم پہنچا، اس نے اسے جس چیز کا وہ استعمال کر رہا تھا اس نے اس کا استعمال ترک تو نہیں کیا۔ فرض کریں وہ جھوٹ بولتا تھا، بولتا رہا، فرض کریں وہ شراب پیتا تھا، پیتا رہا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اپنی عادت پر باقی رہا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یار میں کرتا غلط ہوں، میں کر غلط رہا ہوں، اور اس نے فوراً تو وہ کام نہیں کیا جو حکم الہی کی تعمیل کرنا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس آ گیا
تو کبھی نہ کبھی اللہ بھی اسے اصلاح کی توفیق دے دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ پہلے قدم پر چلا گیا تو یہ کامل ایمان ہے، لیکن اگر ایک بندہ تردد میں رہا یا اپنے دل پہ جبر کر کے گیا، یعنی وہ سو رہا تھا، جب حکم آیا کہ چلو بھی نماز کے لیے، تو اس کے دل پہ بڑا بوجھ تھا۔ یا ایک بندہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا تھا، اس نے چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس کے دل پہ بڑا بوجھ تھا، دل نہیں چاہتا تھا کہ جائے، لیکن چلا گیا کیونکہ مولا کا حکم تھا۔ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ جس بندے کے دل میں تو بات نہیں آئی لیکن حکم سمجھ کے چلا گیا، فرماتے ہیں اس کا بھی ایمان ہے لیکن ابھی کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان کیا ہے؟ کہ جیسے بندے کو پہلے وہ چیز محبوب تھی نا، پھر اسے چھوڑنا اور رب کی بندگی کرنا محبوب ہو جائے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں۔ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا یہ کمال ایمان ہے، کمال ایمان ہے۔ وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے لوگوں عبادات کو سیلیبریٹ کیا کرو۔ سیلیبریٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ایک بندہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے دل پہ بوجھ کر کے نہیں جا رہا ہوتا، اس کے قدم بادل نخواستہ نہیں اٹھ رہے ہوتے، وہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، ایک لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندے کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ جب وہ مولا کی بندگی کے لیے جائے تو وہ اندر سے خوشی محسوس کر رہا ہو کہ مجھے رب نے اپنی بندگی کا ذوق عطا فرمایا ہے۔ یہ ہوتا ہے عبادت کو سیلیبریٹ کرنا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خدا سے مانگنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شود از جبر پیدا اختیار، یہاں پر بھی جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ نماز کا اذان ہوگی اسے پرواہ نہیں، اس نے سن لیا ایک حکم کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا، اسے پرواہ نہیں، تو فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اسے چاہیے کہ اپنے اسلام کی فکر کرے۔ تو میرے بھائی یہ جو اسلام ہے نا، اسلام یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے۔ بندہ صرف نماز کے 15 منٹ کے لیے اپنے رب کا بندہ نہیں ہے، بندہ ہر وقت اپنے رب کا بندہ ہے۔ اور جیسے بندے کا سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کی خواہشات بھی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کا مزاج بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کا مفاد بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا رأس الامر الاسلام۔ لوگوں دین کا مقصود، دین کا معال اور دین کا مطلوب اپنے آپ کو اس کیفیت پہ لے جانا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو بندہ اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ رأس الامر الاسلام۔ پھر فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اب ستون کیا ہوتا ہے؟ جو عمارت کو باقی رکھتا ہے، جو یعنی ایک بنی ہوئی نا بلڈنگ، اس کے ستون ہیں۔ ستون کیا کرتے ہیں؟ عمارت کو سہارا دیتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، آپ یوں کہیے۔
اب بندے کو جو کیفیت ملی تھی اپنے اللہ کے سامنے جھکنا اور اپنا سر تسلیم خم کر دینا اس کی بارگاہ میں، اس کو مینٹین رکھنے کا ذریعہ جو رب کے نظام میں ہے وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض کی، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا، روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض کیے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا صبح اٹھ کے ساری نمازیں 5 اکٹھی کر لو، اکٹھی پڑھ لو۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مہینے کی نمازیں اکٹھی پڑھ لو، ایسا نہیں کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت معین میں فرض کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، سجدہ کرے گا اللہ کو، اسے یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ میرا ایک رب ہے جس کے حضور میں بک چکا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، اللہ نے ایمان والوں سے ان کا مال بھی خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس بدلے میں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بندہ مومن جو ہے نا، اس کی جان اس کی نہیں ہے، اس کا مال اس کا نہیں ہے، یہ بیچ چکا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو نماز کی حکمت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا گیا اقم الصلاۃ لذکری، نماز صرف بندوں کا وقت لگانے کے لیے نہیں ہے، کوئی مقصد ہے۔ اور یاد رکھنا نماز کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، لیکن طبی فوائد نماز کا مقصود نہیں ہے، وہ ثانوی چیزیں ہیں۔ بندہ مومن کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ طبی فوائد ہر عبادت کے ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت بھی مسلم ہے، لیکن عبادت کا مقصود ورزش نہیں ہے، عبادت کا مقصود تو رب کے سامنے جھکنا ہے، اپنے خدا کی بندگی کرنا ہے۔ وہ ثانوی چیزیں تو ملتی رہتی ہیں۔ تو بڑی معروف روایت ہے کہ کسی بندے نے ایک مکان بنایا، اس نے روشن دان رکھا، اس سے پوچھا گیا تم نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا اس لیے رکھا ہے تاکہ تازہ ہوا آئے۔ اسے کہا گیا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ روشن دان اس لیے رکھا ہے اذان کی آواز آ جایا کرے، ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تو پھر تیرا روشن دان رکھنا بھی عبادت بن جاتا۔ میرے بھائی، اگر ستون کے بغیر عمارت نہیں رہتی تو یاد رکھنا اقامت صلاۃ کے بغیر دین بھی اپنی حقیقت کھو دے گا، دین بھی اپنی حقیقت کھو دے گا۔ جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کفر کے راستے پر چل پڑا، اس کو اب کافر نہیں کہیں گے، فاسق ہوتا ہے ایک فرض کو چھوڑنے والا اگر وہ انکار نہ کر دے۔ سامعین محترم، یہ جو نماز ہے نا، اگر بندہ یہ چاہتا ہے نا مینٹین رکھنا کسی چیز کو، یعنی دیکھیں سیاستدان ہوتے ہیں نا، ہمیں ہمارے ایک شیخ نے بتایا تھا کہ میں نے فلاں لیڈر سے کہا کہ آپ خواہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آؤ احتجاج کریں، آؤ احتجاج کریں، ابھی تو گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے، کیوں تم احتجاج کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی اگر ہم احتجاج نہ کریں ہماری پارٹی ختم ہو جائے گی۔ یعنی مینٹین رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے میرا دین مینٹین رہے،
میرے دین مضبوط رہے تو وہ نماز کو قائم کرے. وَعَمُودُهُ وَالصَّلَاةُ اور دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا نا، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے حملہ کیا، ابو لولو فیروز بدبخت نے، تو گر گئے. ذرا عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز مکمل کی. آپ ذرا صحابہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ان پہ حملہ ہوا ہے، خنجر سے وار ہوئے ہیں، لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑتے. عمر فاروق زخمی تھے، میرے پاک نبی کے غلاموں نے پہلے نماز مکمل کی ہے. تو کسی بندے نے کہا آج تو امیر المومنین کی نماز رہ جائے گی، تو جرجری لے کے آنکھیں کھولی، فرمایا مجھے پہلے نماز مکمل کرنے دو. جس کی نماز چلی گئی اس کا تو دین چلا گیا، اور جس نے اپنی نماز کو مستحکم کیا اس نے اپنے دین کو مستحکم کیا. اور سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے لشکروں سے نکال دو. جو رب کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا. تو فرمایا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ اور دین کا ستون نماز ہے. اگر نماز چھوڑو گے نا تو دین کی عمارت گر جائے گی، حقیقت دین کھو بیٹھو گے. اور پھر فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ اور دین کا عروج جہاد ہے. جہاد کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی انگریزی زبان کا لفظ وار نہیں ہوتا، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا. جہاد میں منکرین کے خلاف جنگ کرنا یہ بھی شامل ہے، اور وہ بھی دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے. لیکن یہ لفظ مطلق سٹرگل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اپنے دین کو محفوظ کرنے کی، اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے. مثلا ایک دکاندار ہے، کیا وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے منصوبے نہیں کرتا؟ کیا وہ لوگوں سے مشورہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. بندہ یہ سوچے میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن مجھے کیفیت نہیں ملی. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندے کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. بندہ سوچے مجھے یہ کیفیت نہیں ملی، میں کیا کروں؟ اس کے لیے کوشش کرنا یہ دین کا عروج ہے. قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم، وقت میرا ختم ہو گیا، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس میں وضاحت نہیں کر سکا. تلاوت قرآن، سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں تلاوت کا ذوق مل جائے نا، حلاوت مل جائے، تمہارے دل کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو. تو بندہ سوچے تو صحیح کہ اگر میں ڈیلی تلاوت نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو کیفیت کیوں نہیں ملتی. بندہ اپنے اعمال کو آگے لے جانے کے لیے جد و جہد کرتا رہے. جس بندے کو اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق مل گئی، وہ سمجھے کہ خدا نے اسے دین کا عروج عطا فرما دیا.
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا